السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کالے رنگ کے لباس کے حوالے سے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے حوالے سے جتنے بھی اشکالات دلائے جاتے ہیں لوگوں کو، اس سب کا رد کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پر جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو کالے رنگ کا عمامہ پہنے ہوئے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ جب جمعے کا خطبہ دیتے تو وہ کالے رنگ کا صافہ باندھتے اور اس کے دونوں شملے یعنی کہ دونوں سرے ان کے کاندھے پر ہوتے۔ نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کی چادر اوڑھی جس پر کالے رنگ کے بال تھے، اور پھر اپنے اہل بیت کو اس میں بلایا، یعنی کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو، اور اللہ سے دعا کری کہ یا اللہ ان کے اندر سے ناپاکی دور کر دے اور انہیں تو پاک کر دے، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل بیت یہ چاروں گناہوں سے محفوظ ہیں۔ مگر اس حدیث کو بتانے میں ناصبیوں کو تھوڑی سی پرابلم آتی ہے، مگر یہ اسی طریقے سے حدیث موجود ہے۔ پھر ہم اس کے آگے چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا جو کہ کالے رنگ کا تھا، وہ مریض اس کا دھوبن دیا جاتا تھا، اس کا پانی دیا جاتا تھا مریضوں کی شفا کے لیے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کالے رنگ کا کرتا بھی پہنتے تھے جو کہ کسرا کا تھا، اور اس پہ گوٹ لگی ہوئی تھی، اس کے کناروں پر بھی اور اس کے گلے پر بھی ریشم کی۔ تو مریضوں کی شفا کے لیے دیا جاتا تھا۔ اب ہمارے پاس 4 پوائنٹ ہو گئے، 2 بار اماموں کی یا صافے کا، یہ اس کی دلیل ہے ہمارے پاس، چادر کی دلیل ہے کالے رنگ کی جو وہ اوڑھتے تھے، اور کالے رنگ کے کرتے کی دلیل ہے۔ تو یہ تو میکسیمم ہوئی ہے۔ اس کے حوالے سے بہت سارے اشکالات دے لیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے یہ شیعہ پہنتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا ہے تو لہٰذا ہم بھی اس کو پہنیں گے، اور اس کی کوئی مخالفت نہیں۔ اس کے آگے سے میں بتا دوں آپ کو کہ خانہ کعبہ پہ جو غلاف ہے نا وہ بھی کالے ہی رنگ کا ہے، اور اکثر اور بیشتر جو ہمارے پاس قرآن حکیم ہے نا اس کی سیاہی کالے ہی رنگ کی ہوتی ہے۔ تو کالے رنگ سے جو بغض دلایا جاتا ہے وہ شیعہ کے بغض میں دلایا جاتا ہے، مگر ہمیں کسی کا بھی بغض نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اور وہ کیا کرتے تھے۔ تو کسی کے بغض میں آ کر کسی چیز کو چھپانا یا اسے حقیر سمجھنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔